ناظرین، جہیز ایک لعنت ہے۔ اس جہیز نے کتنی غریب کی بیٹیوں کے گھر تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ میں بہت مجبور ہوں، میری بیٹی کی زندگی بخشوا دو۔ سرتا اس کا، وہ اس کے ہاتھ سے برتن چھین لیتا تھا، کہتا تھا جو اپنی ماں کے گھر سے لائی ہے وہ استعمال کر۔ وہ استعمال کیا ہوا ہے؟ مارا کس نے؟ مارا میرے ہسبینڈ نے اور میری ساس نے، دونوں نے۔ ماں کی حاملہ کیا؟ 4 ماہ کی۔ 4 ماہ کی حاملہ تھی، بچے ضائع ہو گئے؟ کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سب کچھ اپنی ماں۔ کھانے کے لیے، پہننے کے لیے پیسے لے کر آ، برتن لے کر آ۔ ہاں جی، اپنی ماں کے گھر سے ہی ہر چیز لے کے آ۔ دشمن کو بھی بیٹی نہ دے اللہ، اللہ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا تو بیٹیاں پیدا ہی نہ کر اللہ۔ تو میری بیٹی بہت مجبور ہو چکی ہے اپنی سے۔ شادی کنہاں دے گھر کروائی سی؟ کوئی بابا ہے بوڑھا وہاں پہ رہتا ہے، انہی کے گاؤں کا ہے، اچھا اس نے کروائی تھی۔ اس نے بولا یہ اچھے لوگ ہیں۔ اچھا ناظرین، جہیز ایک لعنت ہے۔ اس جہیز نے کتنی غریب کی بیٹیوں کے گھر تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک غریب کی بیٹی موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بستر میں ہے، اور اس کی ساس نے جہیز کی وجہ سے، جہیز نہ دینے کی وجہ سے اس کی ساس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ یعنی کہ 4 ماہ کی یہ حاملہ تھی اور اس کی ساس اور اس کے خاوند نے اس کو مار مار کر تشدد کا نشانہ بنایا مبینہ طور پر۔ اس کے بعد اس کے 4 ماہ کی جو حاملہ تھے، جو بچے تھے، وہ ضائع ہو گئے۔ یعنی کہ یہ غریب کی بیٹی ہے، ان کے پاس گھر میں اگر ایک ٹائم کا کھانا پکتا ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، بہت مشکل سے پکتا ہے، کیونکہ یہ غریب کی بیٹی ہے۔ ماں رو رہی ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، کیونکہ بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، سیریس ہے۔ اور یہ سب ایک جہیز کی وجہ سے، کہ جہیز نہیں لے کر آئے تو تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کسی کو غریب پیدا مت کرے۔ اگر غریب پیدا کرنا ہے تو اللہ غریب کے گھر بیٹیاں نہ دے، ورنہ غریب کی بیٹیوں کے ساتھ پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ میں بہت مجبور ہوں، میری بیٹی کی زندگی بخشوا دو۔ میری بیٹی بہت مجبور ہو چکی ہے اپنی شادی کنہاں دے گھر کروائی سی؟ اجنے والے کی تھی، وہ بھی رانے ہیں، شہراں دے وچ سی؟ غیر تھے، لیکن ہم بھی رانے، لیکن وہ غیر تھے۔ کنے کروائی سی شادی؟ کوئی بابا ہے بوڑھا وہاں پہ رہتا ہے، انہی کے گاؤں کا ہے، اچھا اس نے کروائی تھی۔ اس نے بولا یہ اچھے لوگ ہیں۔ اچھے لوگ ہیں۔ تو بعد میں جب اس کو پتا جب چلا، شادی ہو گئی، جب بیٹی دے رہے تھے، جہیز کی بات ہوئی تھی کہ نہیں، انہوں نے بولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اکیلی بیٹی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب شادی ہوگی، اس کے بعد کہنے لگے جو ماں باپ کے گھر سے لائی ہے وہ استعمال کر۔ جو سسر تھا اس کا، وہ اس کے ہاتھ سے برتن چھین لیتا تھا، اچھا کہتا تھا جو اپنی ماں کے گھر سے لائی ہے وہ استعمال کر۔ وہ استعمال کر۔ تو مجھے محلے والوں نے، تھوڑے سے بستر پٹھانوں نے روٹی پکائی تھی اس کی شادی کی، اور تھوڑے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی، یعنی کہ گلی محلے داروں نے آپ کے برتن پورے کیے ہیں، کسی نے برتن دے دیے، کسی نے کھانا دے دیا شادی ہاں پر، جی، اس طرح شادی کیا آپ نے اپنی بیٹی کی؟ ہاں جی، اور تھوڑا ان سب چیزوں کا ان کو پتہ بھی تھا؟ ہاں جی۔ اچھا، پھر تو کیا ہوا؟ کہتے تھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب یہ چلی گئی، بچے ہو گئے، اس کے بعد کہنے لگے جو ماں کے گھر سے لائی ہے نا پتیلی، اس میں دودھ گرم کر بچے یعنی کا۔ کہ ایک پتیلیوں کی وجہ سے گھر میں لڑائی پڑ گئی ہاں جی، ساس کے ساتھ، سسر نے یہ سسر بولا، نے، ساس نے مل کر مارا ہاں ہے؟ جی، وہ بولتے تھے کہ اپنے ماں کے گھر سے لا پتیلی، اچھا، جو لے گئی وہ استعمال کر، ہم نے نہیں دینی ہے۔ نام کیا ہے بیٹا بہنا آپ کا؟ بطول۔ بطول۔ کیا ہوا ہے؟ مارا کس نے؟ مارا میرے ہسبینڈ نے اور میری ساس نے، دونوں نے مل کے۔ ساس نے اور ہسبینڈ نے مل کر مارا ہے۔ میرے سامنے کتنے ماہ کی حاملہ تھی آپ؟ 4 ماہ کی۔ 4 ماہ کی حاملہ تھی، بچے ضائع ہو گئے؟ ہاں جی، جڑوا تھے؟ ہاں جی۔ اس کی سیریس حالت ہے؟ پہلے بھی جڑواں بیٹے۔ اب تو میں اتنا، کیوں مارا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ ایک منٹ ماجی، کیا وجہ تھی؟ بس وہ کہتے تھے کہ اپنی ماں کے گھر سے پیسے لے کے آؤ۔ اچھا، پیسے لے کر آؤ، ہاں جی، اپنی ماں کے گھر جاؤ، جہیز لے کر آؤ، پیسے لے کر آؤ، ہاں جی، یعنی کہ جینا حرام کر دیا تھا۔ ہاں جی۔ تو یہ سب باتوں کا پہلے نہیں پتا تھا ان کو کہ ان کے حالات کس طرح کے ہیں، غریب فیملی ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھ کر شادی کی تھی نا انہوں نے؟ ہاں جی، اس کے بعد بھی اس طرح کرتے تھے؟ بچے بھی انہوں نے چھین لیے تھے۔ اچھا، ایک بچہ محلے والوں نے دلایا، اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی، وہ انہوں نے پھر دے دیا، دوسرا نہیں دیا۔ اچھا،
کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 2 بچے. وہ بھی انہی میں سے پہلے خامد میں سے؟ ہاں جی. کتنے سالوں سے تشدد کا نشانہ بناتے رہے؟ جب 2 بچے ہو گئے اس کے بعد. اس کے بعد شروع ہو گئے؟ ہاں جی. کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اپنی ماں کے گھر سے لے کے آپ کھانے کے لیے پہننے کے لیے سب کچھ اپنی ماں. کھانے کے لیے پہننے کے لیے پیسے لے کر آ، برتن لے کر آ. ہاں جی. اپنی ماں کے گھر سے ہی ہر چیز لے کے آ. جو چیز. غریب ہونا ظلم ظلم. میں لوگوں کے برتن مانج کے. ہاں جی. کپڑے بھیجتی تھی پہننے. کیا کہنا چاہو گی؟ مریم صاحبہ دیکھ رہی ہے، نواز مریم نواز سی ایم پنجاب ہے. بس میں تو یہی کہنا چاہوں گی مجھے انصاف چاہیے. میں مریض ہوں. اپلیکیشن وغیرہ دی ہے ان کے خلاف کوئی تھانے میں؟ مجبور ہیں، ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں، ہم کہاں سے پیسے لگائیں، ہم بہت مجبور ہیں. ہمارے تھانوں میں تو پیسے نہیں لگتے کہ تھانوں میں پیسے مانگتے ہیں. مجھے لوگوں نے ڈرا رکھا ہے کہ پیسے لگتے ہیں. پولیس والے پیسے لیتے ہیں. مجھے لوگوں نے ڈرا رکھا، میں اس لیے تھانے بھی نہیں گئی، جاگ گئی. کہتے ہیں وہ پیسہ لگ. پیسوں کے بغیر کام نہیں کرتی، ہاں جی. سب اس نے. لیے آپ تھانے نہیں گئی. ہاں جی. اپلیکیشن وغیرہ نہیں دی اس کے خلاف؟ نہیں کچھ نہیں کیا. تھانہ کون سا لگتا ہے آپ کو؟ صدر لگتا ہے میرا خیال. تھانہ صدر شیخو پورہ. ہاں جی. فروخ آباد والا. تھانہ فروخ آباد شیخو پورہ. جی یہ ضلع شیخو پورہ کا واقعہ ہے جو کہ مبینہ طور پر ساس نے اور اس کے خاوند نے اور سسر نے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، اور 4 ماہ کی یہ بیچاری حاملہ تھی جو کہ بچے ضائع کیے، مارا پیٹا گیا. جڑوا بچے تھے. ان کا کہنا یہ ہے، یہ ہاسپٹل کی پرسکرپشن ان کے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر میڈیسن وغیرہ لکھ کر دی ہے، اور لڑکی کی حالت بھی سیریس ہے، خراب ہے. اور دوائیاں لے آ کے دیتی ہیں نا کہ نہیں ہے؟ نہیں، کسی نے 1 ماہ کی دوائی دی ہے. ابھی جو نا 3000 کا ٹیسٹ ہے وہ بھی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ٹیسٹ بھی کروانا ہے ابھی تو 3. ایک اکیلی بیٹی ہے؟ نہیں، میری 4 بیٹی ہیں. جو بڑی ہے نا وہ پاپڑ بیچتی ہے، اس کے بھی بچے انہوں نے لے لیے تھے. وہ پاپڑ بیچ کے ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ کمرے کا کرایہ دیتی پاپڑ بیچ کے. اللہ تعالیٰ کسی کو غریب نہ پیدا کرے. اگر غریب پیدا کریں تو بیٹیاں نہ دیں غریب کو، کیونکہ بیٹیوں کی پھر حالت یہ ہو جاتی ہے. جب دشمن کو بھی بیٹی نہ دے اللہ. اللہ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا تو بیٹیاں پیدا ہی نہ کر. اللہ تو میری بیٹیوں پہ بہت ظلم ہوا. اللہ بیٹیاں نہ پیدا کر. ایک کو دورے پڑتے ہیں میری بیٹی کو، وہ کافی عرصے سے میرے گھر میں ہے. اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں. اس کے سسرال میں میاں اس کا سیدھا سا وہ کہتا میں کام کروں کہ اس کو سنبھالوں. وہ بھی میرے گھر میں رہتی ہے. میں کہاں جاؤں، کس سے کہوں؟ اس کو دورے پڑتے ہیں. جہیز ایک لعنت ہے. یقین مانے جب غریب کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے پھر غریب کی بیٹی کا یہ حال ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں، کیونکہ ان کے پاس ہرے پیلے نوٹ نہیں ہیں، ان کے جیب میں قائد اعظم نہیں ہے، اور پھر ان کی کوئی نہیں سنتا. نہ پولیس والے سنتے ہیں، نہ انتظامیہ سنتی ہیں، کوئی بھی نہیں سنتا. تو ناظرین یہ دکھانا بہت ضروری تھا آپ کو. اس کو شیئر کریں. اللہ حافظ.